تو حضرات، میں آپ کے سامنے یہی عرض کر رہا ہوں کہ انسان جو اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، انسان اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، عیسائیوں نے اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے کہ ہم ہی امام حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ہم ہی قاتل ہیں، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور خدا سے نیچے تو کچھ مان ہی نہیں سکتے، جو خدا ہی سب سے بڑا ہے، خدا کی ذات ہی سب سے بڑی ہے، لیکن انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، اور جھوٹ کا سہارا لینے کے بعد میں قرآن نے اس پردے کو، جھوٹے پردے کو ہٹا دیا اور کہا، تم عیسائیوں، تم نے جھوٹ کا سہارا لیا اپنے دامن پہ دھبا نہ لگنے کے لیے کہ ہم نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو شہید کیا، ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا، یعنی ہم نے خدا مان لیا، اور آج بھی ہم حضرت روح اللہ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، تو تمہارا خدا ماننا، تمہارا یہ سب باطل ہے، بلکہ ہم نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور تمہارا جو جھوٹا دعویٰ تھا کہ ہم عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو یا تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا پھر یوسف کا بیٹا مانتے ہیں، جو ایک چرواہا تھا، جو ناجائز اولاد ہوئی، تو ہم نے دونوں تمہارے دعوے باطل کر دیے۔ مگر یہ سوچ، یہ فکر شیطانی فکر ہے۔ تو حضرات، جب انسان ہدایت سے بہکتا ہے، تب وہ انسان گمراہی کی دلدل میں چلا جاتا ہے، اور پھر گمراہی کی دلدل میں آپ سب جانتے ہیں کس سے ملاقات ہوتی ہے، کس کا نظریہ انسان لیتا ہے، کس کی سوچ لیتا ہے، کس کی فکر لیتا ہے، کس کی تربیت چلتی ہے، تو وہ سب شیطان کی تربیت چلتی ہے۔ حضرات، عیسائیوں نے اپنے بائبل میں، انجیل میں یہ پڑھا تھا کہ جب آخری نبی مبعوث ہوں گے تو ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، ان کی پیٹھ پہ مہر نبوت ہوگی، اور وہ امین ہوں گے، وہ صادق ہوں گے، وہ صدیق ہوں گے، وہ لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو اپنے گلے سے لگانے والے ہوں گے۔ لیکن ساری علامتیں دیکھنے کے باوجود بھی جب ان کو یہ ڈر لگنے لگا، علماء یہود کو، علماء نصارہ کو، کہ اگر ہم نے مریم کو، حضرت محمد کو، یعنی اگر نبی آخر الزماں کو نبی مان لیا، تو پھر جو ہم اپنے قوم سے چندہ وصولتے ہیں، ہم جو ان کو گمراہ کرے بیٹھے ہیں، ہم ان سے جو زکوٰۃ لیتے ہیں، ہم اپنے آپ آگے سجدہ کرواتے ہیں، ہر پادری اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، پوری دنیا کے اندر کوئی خدا کو ماننے والا موجود نہیں تھا، صرف مٹھی بھر لوگ تھے جو خدا کو مان رہے تھے، بلکہ ورنہ تو پادری اپنے آگے سجدہ کرواتے تھے، کیسر و کسریٰ کا بادشاہ اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، اور ہندوستان کا حال تو پوری دنیا میں سب سے برا تھا، کیونکہ ہندوستان کے اندر کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ہندوستان کی خداؤں کی تعداد 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، بلکہ 3 ملین ہو چکی تھی۔ تو حضرات، جب علماء یہود کو، علماء نصارہ کو یہ لگنے لگا کہ ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہمارے جو بزنس ہے وہ بند ہو جائیں گے، تو انہوں نے بائبل کو بدلنا شروع کر دیا، انہوں نے انجیل کو بدلنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا انجیل میں کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، انجیل میں تو یہ آیا ہے کہ وہ کسی اور کی زمین کی طرف ہجرت کریں گے۔ یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ ہدایت کا گہوارہ نہیں ہے، یہ وہ نور نہیں ہے جس کا ذکر انجیل میں آیا ہے، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِأَحَدٍ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ایسے رسول کی جس کا نام احمد ہوگا۔ تو انہوں نے قرآن اور حدیث کو بدلنا
اپنے بائبل کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر ان کی دکانیں بند ہو جاتی۔ تو ان کو بھی یہی معلوم تھا علماء نصارہ کو کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور جب وہ حرکتوں سے باز نہیں آئے تو وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس گئے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کو بیچ دیا دنیا کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ اگر اللہ کے رسول کی بات مان لیتے تو اس دنیا میں زکوٰۃ ملتی یا نہ ملتی، مگر ان کو مغفرت مل جاتی، دنیا ملتی یا نہ ملتی مگر آخرت مل جاتی۔ تو اب یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کو تو لے لیا صرف اس نیت سے کہ اگر ہم دنیا کو نہیں لیں گے، اگر نبی کو نہیں مانیں گے تو ہمیں دنیا مل جائے گی، ہماری دکانیں بند نہیں ہوگی۔ انہوں نے دنیا کو لے لیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ اب ان کو دنیا مل جائے گی اور آخرت ان کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ تو حضرات ایک طرف ہدایت ہے، ایک طرف گمراہی ہے۔ تو حضرات اب اگر انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے تب وہ انسان برباد ہوتا ہے۔ جب انسان ہدایت سے بہکتا ہے، جب دنیا کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، دنیا کی دولت کو، دنیا کی رنگینیاں کو جب اپنے سینے سے لگاتا ہے، زُیِّنَ لِلَّذِینَ کفروا الحیات الدنیا، زُیِّنَ لِلَّذِینَ کفروا الحیات الدنیا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَہ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان لوگوں کی دنیاوی زندگی کو اللہ پاک نے سنوار دیا، آراستہ کر دیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ٹھٹا کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے آئے، مگر ان کو دنیا مل گئی۔ اللہ پاک کہتا ہے ان کو دنیا مل گئی، وہ ہنسی بناتے ہیں، وہ ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے ہیں ان لوگوں کا۔ حضرت بلال سے کہتے تھے، حضرت سلمان فارسی سے لوگ کہتے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام سے کہتے تھے کہ بالکل پاگل ہو گئے سلمان فارسی، تم اچھے خاصے یہودی تھے، نصارہ تھے، تم کو دولت ملتی رہتی، کیا تم محمد کے قدموں میں پڑے رہتے ہو؟ حضرت بلال سے کہتے تھے کیوں اتنی تم سختیاں برداشت کرتے ہو؟ ارے تم آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ ہماری طرف۔ تو اللہ پاک نے کہا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا، حضرت صدیق اکبر کا لوگ ہنسی مذاق بناتے تھے، ابو جہل ہنسی بناتا تھا، ابو لہب ہنسی بناتا تھا، عتبہ شیبہ ہنسی بناتے تھے، اے عمر تمہاری تو بڑی شان تھی، تم سے تو بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے رستم ڈرتے تھے اور کہتے تھے ارے یہ عمر ہے، اس سے کوئی سامنے مت آ جانا ورنہ گردن سلامت نہیں رہ سکتی۔ اب بتاؤ اے عمر، اب تمہیں کیا مل گیا اسلام لانے سے؟ تم کو کیا مل گیا ہمارے لات و عزا کو برا کہنے سے؟ 360 بت جو ہمارے باپ داداؤں نے سجا کر کے خانہ کعبہ میں رکھے تو ان کو برا کہہ کے تمہیں کیا مل گیا؟ تو قرآن نے کہا کیا مل گیا؟ قرآن نے کہا سنو کیا مل گیا۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ پاک نے ان کی دنیاوی زندگی کو سجا دیا ہے، سجا دیا ہے میرے بھائیوں، سجا دیا ہے، مگر ایک تھوڑی سی مدت کے لیے سجی ہوئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ ہنسی مذاق بناتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ڈرتے ہیں اللہ کا، جنہوں نے تقوی کو اختیار کر لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے بڑی پریشانیاں، بڑی کٹھنائیاں، بڑے تانے، بڑے میرے بھائیوں مصیبتوں کا سامنا کرا ہے۔ صدیق اکبر جو پوری مخلوق میں ایک نمبر پہ آ گئے، نبی اور رسولوں کے بعد میں ایسی مرتبہ نہیں مل گیا میرے بھائیوں۔ بعد الانبیاء افضل البشر جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کو ایسا مرتبہ نہیں مل گیا۔ حضرت علی کا مرتبہ ایک الگ ہے، اور حضرت علی بھی کم فضیلت والے نہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ داماد مصطفیٰ ہیں، آپ کو بھی اللہ پاک نے بے انتہا نعمتیں ملی ہیں، مگر حضرت علی کی فضیلت الگ ہے، حضرت صدیق اکبر کی فضیلت الگ ہے۔ حضرت صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کے کاندھوں پر خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں، لیکن حضرت علی وہ ہیں کہ جو ایک پیغمبر کے کاندھوں پر چڑھ کر کے
جنہوں نے خانہ کعبہ کے بتوں کو ہٹایا ہے، مگر صدیق اکبر وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کاندھوں پہ خاتم النبیین کا، نبی آخر الزماں کا بوجھ سہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن شاہد ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، مگر اہل بیت اطہار جس کو کہتے ہیں تو اس میں بھی بہت اختلاف ہے کہ اہل بیت اطہار میں کہ ازواج مطہرات نبی کی بیویاں شامل ہیں یا نہیں۔ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہو سکتی ہیں، نبی کے جو نیک پرہیزگار امتی ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھو قرآن میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، بے شمار جگہ پر یہ کہا ہے صدیق اکبر کے بارے میں۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہی ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ اور ہے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ آیت کریمہ بھی صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو حضرات صدیق اکبر کی فضیلتیں الگ ہیں۔ سب سے پہلے انسانوں میں، آزاد لوگوں میں اگر نبی کی بات کو مانا ہے تو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تو حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ تو لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرات، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ہنسی مذاق بناتے تھے، اے صدیق اکبر، اے عمر، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں اتنا بڑا مرتبہ تھا، تمہاری اتنی اچھی بزنس چلتی تھی، تم کیا بزنس چھوڑ کر کے، کیا اپنا کاروبار چھوڑ کر کے تم یہ اللہ اللہ میں لگ گئے؟ کیا تم محمد کی باتوں میں آ کر کے تمہیں محمد نے پاگل بنا دیا؟ لیکن قرآن نے کہا نہیں، تم پاگل کہتے ہو عمر کو، تم پاگل کہتے ہو صدیق اکبر کو، تم پاگل کہتے ہو عبداللہ بن سلام کو، نہیں، پاگل عمر نہیں، پاگل بیوقوف صدیق اکبر نہیں ہے، حضرت بلال نہیں ہے، حضرت سلمان فارسی نہیں ہے، پاگل تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو اپنایا، دنیا کو سینے سے لگا لیا۔ تمہیں بھی معلوم ہے کہ سچ محمد کی طرف ہے، یہود و نصارہ سب کو یہ معلوم ہے کہ سچ اور حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ نبی آخر الزماں جس کی نبوت پہ ایک دلیل نہیں بلکہ 1000 دلیلیں ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجئے، پاکستان میں کوئی ایسا سال نہیں جاتا کہ جہاں پر ایک نبی پیدا نہ ہو جائے۔ نبی کو پیدا کرتے ہیں صرف اس نیت سے، انہیں معلوم ہے کہ اس کو نبی کوئی نہیں مان لے گا، داڑھی منڈے نبی بنتے ہیں۔ مرزا کی اولادیں ایک نہیں 1000 ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نبی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ نبی ماننے سے نبی آخر الزماں کے نبوت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، مگر انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہاں، اگر ہم نبی آخر الزماں کی نبوت کو، جو ہمارا مشن ہے کہ ہم توڑیں، لوگوں میں بکھیریں، ان کے ذہن و فکر کو بدلیں، اس میں ضرور کمی آ جائے گی۔ ہر مہینے پاکستان میں نبی پیدا ہو جاتا ہے، مرزا کی اولادیں نبی پیدا ہو جاتی ہیں، ہر مہینہ ایک کہہ دیتی ہیں کہ جو نبی بن جائے گا یہ سمجھ لو کہ وہ شہید ہو جائے گا۔ ہر سال ہر مہینے نبی پیدا ہو جاتا ہے پاکستان میں۔ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ آج تک ہندوستان میں کوئی جھوٹ نبی کا دعویٰ پیدا کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ لوگوں نے یہ کہا، پردے کے پیچھے ان لوگوں نے مشن چلایا، دیوبند میں یہ مشن چلا کہ نبوت کا خاتم النبیین کا معنی بدل دو اور ایک نیا نبی پیدا کر دو، لیکن وہ بھی عملی طور پر میدان میں یہ بات نہیں کہہ سکے کہ ہاں کوئی نبی مجھ پہ وحی آتی ہے۔ اللہ نے ہندوستان کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ یہاں پر خدا پیدا ہوئے، 1 ملین نہیں 1000 ملین پیدا ہوئے، لیکن نبی کا دعویٰ کرنے والا آج تک ہندوستان میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے آج بھی ہندوستان میں 1 سادھو نہیں 1000 سادھو مل جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم خدا کا روپ ہیں، ہم اللہ کا روپ ہیں، مگر اللہ پاک نے ہندوستان میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کو خراب کرنے والے، خاتم النبیین کے معنی کو بدلنے والے ہندوستان میں پیدا ہوئے، مگر نبی پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہندوستان کو